السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب معمول ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے سلسلے میں ابن حافظ ابن حجر نے منبحات میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے: الہی لا یطیب اللیل الا بمناجاتک ولا یطیب النہار الا بطاعتک ولا یطیب الدنیا الا بذکرک ولا یطیب الآخرۃ الا بعفوک ولا یطیب الجنۃ الا برؤیتک۔ ترجمہ: یا اللہ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ، اور دنیا بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ ابو رضی رضی اللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے دونوں جہانوں کی بھلائی پہنچے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ، اور جب تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت میسر ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جب کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے۔ ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہمنشین ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سے ظاہری باطنی نفع ثمرات منافع ہوتے ہیں جن کو بعض علماء نے 100 تک شمار کیا ہے۔ حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا: میں نے خواب میں دیکھا جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے لے کر رحیمہ تک۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر متفرہ ہے یعنی فائدہ مند ہے، یعنی جتنا تم ذکر کرو گے اتنا ہی ادھر سے ذکر ہوگا۔ یہ تمہارے ذکر پر ڈپینڈ کرتا ہے یا منحصر کرتا ہے کہ وہ کس حد تک تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر تم اپنی کوشش کے حساب سے۔ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو تم میں سے عاجز ہے راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہیں کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کثرت سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے، نفاق سے برات یعنی چھٹکارا ہے، شیطان سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہم 5-6 قسطوں میں ہم کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انشاءاللہ افضل قرار دیا ہے۔ کیوں افضل قرار دیا گیا ہے؟ بالخصوص شیطان کے تسلط سے بچنے میں اس کا خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ مردود عاجز اور ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی اگر غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وساوس کی گنجائش نہ رہے اور دل اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صحابہ کرام
رضی اللہ اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی۔ ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن بعد میں جتنی دوری بڑھتی گئی اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب یعنی دل کو قوت دینے والا، مطلب وہی ذکر، خمیرہ یعنی دوا کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجے معاف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا تو حاصل ہوتا نہیں ہے، جتنا بھی ہو جاتا ہے بسا غنیمت ہے کہ وبائی یعنی متعدی بیماری مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ تو اللہ سے جس قدر بھی ہماری کوشش سے جو بھی ہمیں جو ہے اللہ کی طرف سے جس قدر بھی ہمیں اللہ اس ذکر کا ہمیں فائدہ ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت کچھ کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں کو یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کثرت سے اور پابندی اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کے تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے گا، آستے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ فرمائی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ کر لیا ہو۔ باجوز اللہ کے ذکر کے اس کی کوئی حد نہیں فرمائی، نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ مطلب کوئی پاگل ہوگا انسان تو جو مینٹلی اپسیٹ ہوگا تو اس کے لیے تو ہے کہ وہ اسے بری ہے، ورنہ جو عقل رکھنے والے تک جو ہے کوئی بھی اسے معذور نہیں۔ حضرت عبداللہ ذوال بجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح ان کو رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے، چچا کو خبر ہوئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی لیکن پھر بھی ماں تھی، بچے کو ننگا دے کر ایک موٹی سی چادر دے دی جس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک سے 70 ڈھانک لیا اور دوسرا اوپر ڈال لیا اور مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں بلکہ اوابین میں سے ہے یہ شخص۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا، صحابہ کرام اجمعین نے دیکھا رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے، قریب جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دفن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش تو میری ہوتی۔ باقی آئندہ انشاءاللہ جو ہے مختصر ٹائم کی قید کی وجہ سے ماشاءاللہ جو ہے کہ ہم اس کو پابندی سے سنتے رہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر آخر میں جیسے کہ میری ایک تقیہ کلام ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ساتھی جو سن رہے ہیں جو ان کو آگے بھی سناتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور میری ایک درخواست بھی تھی کہ میرے لیے کوئی اچھی بات آپ کے سمجھ میں آتی ہو تو وہ مجھے ارسال کریں اور مجھے اپریشیشن بھی دیں اور مجھے تھوڑا سراہیں بھی تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔